بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، مقاصد حصہ چہارم ہم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 46 ہم نے پڑھا۔ اس میں ہم نے مسکتات خیار میں سے افتراق متباین اس کو پڑھا اور اس کی تفصیلات کچھ شیئر کی پچھلے سبق میں، سبق نمبر 46 میں، کہ مسکت کا معنی کیا ہے اور خطوہ مراد ہے جو افتراق ہے، افتراق سے مراد کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک قدم جو ہے وہ حیات اور مجلس سے، عقد سے جدا ہونا، تو ایک خطوہ۔ بعض علماء نے اس پر تأمل کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، ایک خطوہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے صحاب لاگو کیا جائے تو پھر ایک خطوہ جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا۔ اور اس بارے میں استصحاب کہ اگر کوئی خطوہ چلے، ایک قدم چلے اور خیار مجلس ثابت ہو یا نہیں، اس بارے میں استصحاب جو ہے وہ خیار مجلس ساقط ہو گیا ہے یا نہیں، اس بارے میں استصحاب جاری کریں گے کہ خیار مجلس ساقط نہیں ہوا بلکہ باقی ہے۔ اور اسی کی وَيُؤَيِّدُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَایَاتِ، یہاں سے آج کہ اس استصحاب کے جو اوپر کے ساتھ تائید کرتی ہیں بعض روایات بھی۔ آئیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو اس سارے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَيُؤَيِّدُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَایَاتِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَتْ قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا لِيَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا۔ اس بات کی، کس بات کی؟ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ محفل عقد کے افتراق کے لیے ایک خطوہ شرط نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ اس پر استصحاب جاری کریں گے کہ ایک خطوہ چلنے کے بعد اگر شک ہو جائے خیار مجلس ساقط ہوا ہے یا نہیں تو کہیں گے ساقط نہیں ہوا۔ اس کی تائید میں کچھ روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمین خریدی اور اس کو ایجاب کے لیے تو کھڑا ہو گیا، یعنی اس کو پکا کرنے کے لیے، بیع کو کنفرم کرنے کے لیے، خیار کو ختم کرنے کے لیے، تو فمشیت خطًا، میں ایک قدم چلا، لیجب البیع، تاکہ بیع واجب ہو جائے، حین افترقنا، جب ہم جدا ہو جائیں۔ یہ روایت جو ہے تائید میں پیش کی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات وفیہ منع انصراف، کہ شیخنا قائل ہیں کہ ہم اس انصراف کے من کے قائل ہیں۔ انصراف وجودی نہیں بلکہ انصراف استعمالی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ودلالت اور روایت کی جو دلالت ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ خطہ جو لفظ ہے یہ معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بطور لقب استعمال ہی کیا گیا۔ فمشیت، تو میں چلا، کتنا چلا؟ ایک خطہ۔ تو لقب کا مفہوم نہیں ہوتا، منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ لقب جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھتا۔ تیسری بات کہا کہ افتراق جو ہے اس کا معنی ان دو میں سے ایک کا حرکت کرنا، موومنٹ کرنا، اور دوسرے کا اپنے مکان پہ باقی رہنا، یہ حرکت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی دو اشخاص ایک ہی طرف چل پڑے ہیں تو پھر وہ حرکت نہیں ہے۔ یہاں
محفل کی برخاست نہیں ہے، مجلس ختم نہیں ہے، عقد کی محفل ختم نہیں ہوئی، افتراق نہیں ہوگا، بس ایک کا باقی رہنا اور دوسرے کا وہاں سے چل پڑنا، لہذا دونوں کا ایک طرف چل پڑنا یہ معتبر نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ ان میں سے ایک کا حرکت کرنا یہ افتراق کا معنی نہیں دیتا جب تک دوسرے کی عدم مصاحبت نہ ہو، اس کا دوسرے سے جدا ہونا نہ ہو۔ وہ اس صورت میں ہوگا ایک شخص ادھر ہی بیٹھا رہے گا، دوسرا جو ہے وہ وہاں سے چلا جائے، یا ایک طرف چلا جائے، دوسرا دوسری طرف چلا جائے۔ ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا چلنا جو ہے مخالف سمت ہی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ جیسا کہ اوپر والی روایت جو ہے جو ذکر کی گئی تھی اسی کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے جب زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس میں امام علیہ السلام جو ہے وہ اس عقد کو لازم قرار دینا چاہتے تھے تو امام علیہ السلام وہاں سے چلے، دوسرے بندے کا نہیں بتایا۔ جب امام علیہ السلام چلے ایک خطوہ تو پھر بے واجب ہو گئی اور افتراق جو ہے وہ وجود میں آ گیا، تو پھر اس صورت میں طرفین کا افتراق جو ہے وہ ثابت ہوگا صرف ایک چلنے کے ساتھ، امام علیہ السلام کے چلنے کے ساتھ، فقط ایک یعنی بائیں اور مشتری میں سے صرف مشتری جو ہے وہ چلا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَيُؤَيِّدُ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ روایات، بعض روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ کس کی تائید کرتی ہیں؟ کہ ایک خطبہ شرط نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو تو بھی فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشْ، کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس کو استیجاب کرنا چاہا تو تو میں کھڑا ہوا اور فمشی تو چلا خطن ایک خطہ ایک قدم لیجب البے تاکہ بے واجب ہو جائے، ہین افترقنا ہمارے افتراق کے ساتھ۔ تو یہ روایت ہے، شیخنا کہتے ہیں فیہ من و انصراف، اس کے انصراف کو من کرتا ہوں، و دلالت الروایت اور روایت کی دلالت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خطہ جو لفظ لقب ہے اور اس کی دلالت نہیں ہے۔ ثم اعلم ان الافتراق علی ما رفت فی معناہ یحصل بحرکت احدہما، کہ افتراق جو ہے جو آپ جان چکے ہیں اس کا معنی کیا جانا کہ حیات اجتماعیہ سے افتراق ہو جانا جو حاصل ہوئی تھی، تو اس حیات اجتماعیت کا معنی جو جان چکے ہیں وہ کیا ہے؟ یا اصل و بحرکت احدہما، دو میں سے ایک کا حرکت کرنا، وہ بقی الاخر فی مکانہ ہی، اور دوسرے کا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہنا، فلا یعتبر الحرکت من الطرفین، طرفین میں سے دونوں کا حرکت کرنا معتبر نہیں ہے، فی صدق افتراقہما، کہ ان دونوں کے افتراق کے صدق کرنے میں، فالحرکت من احدہما، ایک کا حرکت کرنا، لا یسمى افتراقا، افتراق نہیں ہے، حتی یحصل عدم مصاحبہ، ہاں جب تک عدم مصاحبت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک ایک کا حرکت کرنا معتبر نہیں ہے۔ من الآخر، آخر سے مصاحبت، یعنی عدم مصاحبت من الآخر، دوسرے سے عدم مصاحبت، عدم ملاقات، یوں کہیں عدم مجلس۔ فذات الافتراق من المتحرک، پس متحرک سے افتراق
خود ہی، و اتصافہا اور اس کا متصف کرنا، بکونہا افتراقا من الساکن یہ ساکن سے افتراق ہوتا ہے، ولو تحرک کل منہما اگرچہ دونوں میں سے ہر ایک حرکت کر رہا ہو، کانا حرکت کل منہما افتراقا دونوں کی حرکت جو ہے جدا حرکت ہو، بے ملاحظت عدم مساوات الآخر ایک دوسرے کو ملاقات نہ کر سکیں، مصاحبہ نہ ہو سکیں، وکیفا یہاں جو ہے وہ حرکت اور عدم مجلس کے افتراق کی بات ختم ہوئی، وکیف کانا جیسا بھی ہو، فلا یعتبر فی الافتراق المسکت حرکت کل منہما دو میں سے ایک کی حرکت کا مسکت ہونا افتراق کا غیر جانب الاخر ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی مخالف سمت میں چلا جائے، کما یدل علیہ روایات سے ظاہر ہے الحاقی جو حکایت کر رہی ہے شرع امام علیہ السلام، وَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا اسْتَجَابَ کہ جب امام علیہ السلام نے زمین خریدی، کم تو فمشے تو چلا، خطاً ایک خطہ لیجب البیع تاکہ بیع واجب ہو، تو ہی نہ افترقنا ہم نے افتراق کیا یعنی جدائی کی، اثبتا افتراق طرفین کے افتراق سے ثابت ہو گیا، بمشیء امام علیہ السلام فقط امام علیہ السلام نے صرف چلا ہے، دوسرے شخص نہیں چلا، تو یہ ثابت ہو گیا۔ یہ روایت ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ خطہ معتبر یوں کروں کہ شیخنا کے نزدیک ہے وہ خطوہ معتبر نہیں ہے، لیکن بس عدم مصاحبت ہو جائے تو کافی ہے۔ مسئلۃ المعروف یہاں یہ دوسرا جو حصہ ہے اس سبق کا، آج کے سبق کا ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ مسائل میں نے بتایا آپ کو ذکر کیے، تو ان میں سے تقریباً یہ 5واں مسئلہ ہے، اور ہر مسئلے میں علیحدہ علیحدہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، اور اس مسئلے میں ایک نیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو آج اس سبق میں ہم اس حصے میں شروع کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو پورا مسئلہ ہے وہ اگلے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیں ابتدائی جو دو لائنیں اور 2 سطریں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ جو ہم بعض پچھلے سلائیڈ میں کر چکے ہیں کہ افتراق اگر جو ہے وہ اختیاری ہو تو پھر تو مجلس سے خیار مجلس ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر افتراق جو ہے، تفرق جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہو، کوئی کلاشنکوف کے زور پر جدائی ڈلوائے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اکراہ ہو، مجبور کیا گیا ہو شخص، تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے تخیر کو منع کیا جائے، اس کے اختیارات کو روکا جائے، چاہے وہ سلبی اختیار ہو یا نہ ہو، اختیار کی سلب کی حد ہو، تو کیونکہ اس کے اوپر اکراہ کیا گیا ہے، اور اکراہ جو ہے وہ یہی سبب بنے گا۔ ایک تو تبادر اس کی دلیل ہے، دوسرا اصالت بقا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حدیث رفع ہے۔ آئیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مسئلۃ المعروف انہ لا اعتبار بالافتراق عن اکراہ اذا منع من التخیر ایضا سواء بلغ حد سلب الاختیار ام لا، کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ جو تفرق ہے وہ افتراق جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا اکراہ کے ساتھ، مجبوری کی حالت میں معتبر نہیں ہوتا۔ کب؟ اذا منع من التخیر، جب اس کا اختیار منع کیا جائے، روکا جائے، وہ تخیر روکا جائے، چاہے اس سواء بلغ حد سلب الاختیار، چاہے وہ اختیار کے سلب کرنے کی حد تک ہو، ہم لا یا نہ ہو۔ کیوں؟ لإصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار،
کہ جب ہم تبادر کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ تفرق اور افتراق جو ہے وہ اختیاری حالت میں ہوا ہے، تو خیار کا تبادر جو ہے وہ اختیار کی صورت میں ہے، افتراق کا تبادر اختیار کی صورت میں ہے، جو کہ فاعل مختار کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسرا اب اصالہ بقا کی دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ خیار ثابت ہے یا نہیں۔ مجبور شخص پر جب تفرق ہوا ہے، مجبوری کی حالت میں تفرق ہوا ہے تو اصالہ بقا جاری کریں گے، خیار مجلس ثابت ہے، ساکت نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل مضاف الی حدیث رفع مستقرہ علیہ، یہ حدیث روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے احکام جو مجبور شخص ہے اس سے اٹھا لیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔